السلام علیکم میڈم، آپ ہمیں دعوت دے کر شاید بھول گئیں۔ نہیں، مجھے اپنی دعوت یاد ہے، لیکن میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف تو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لیجئے، ہماری مرضی کے خلاف بات کیا ہوگی؟ ہم نے یہاں کی شہری زندگی اچھی طرح دیکھ لی ہے، اب تھوڑی سی دیہی زندگی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، شبان نے کہا۔ میرا قصبہ ہٹویا بہت خوبصورت ہے۔ ٹوکیو میں بے شمار جدید چیزیں ہیں اور ان کا حسن اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن ہٹویا کوبے کی بندرگاہ کے نواح میں ایک خوبصورت ترین قصبہ ہے اور جاپانیوں نے اسے اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا ہے کہ اسے بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے صنعتی کارخانے لگے ہوئے ہیں، کسان اپنے طور پر سبزیاں بھی اگاتے ہیں۔ بہت سے ایسے اہم مراکز ہیں جہاں بڑا کام ہوتا ہے، خاص طور سے ہٹویا کے مشرقی حصے میں ساحل پر ایک انوکھی دنیا آباد ہے۔ یہاں سمندری موتیوں کی تجارت ہوتی ہے اور غوطہ خور ہر وقت سمندر میں موتی تلاش کرتے رہتے ہیں اور بہت دور دور تک نکل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ علاقہ موتیوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ شبان کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک نمودار ہو گئی۔ اس نے کہا، شہری زندگی دیکھتے ہوئے تو ایک طویل عرصہ گزر گیا میڈم، ہمیں اس دیہی زندگی کا نظارہ کرائیے۔ میں خاص طور سے وہ علاقہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں موتیوں کی تجارت ہوتی ہے۔ کیوں مس دردانہ، کیا خیال ہے؟ کیا اب میں اپنے قصبے میں روانگی کا بندوبست کر لوں؟ دراصل میرا وہاں پورا خاندان آباد ہے اور ان لوگوں کو صرف یہ علم ہے کہ میں آپ کے ملک گئی ہوئی ہوں۔ میں نے ابھی تک انہیں اپنی واپسی کی اطلاع بھی نہیں دی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بے قرار نہ ہو جائیں اور مجھ سے ملنے نہ آ جائیں۔ اس طرح آپ کے پروگراموں میں خلل پڑ سکتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ تکلف کیا میڈم، اگر وہ لوگ یہاں آ بھی جاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تاہم اب جو ہوا سو ہوا۔ میری اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے اہل خاندان سے ملوں۔ میڈم کے ہونٹوں پر دل نواز مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، تو پھر آج اس گفتگو کے بعد آپ اپنے آپ کو میرا مہمان سمجھیں اور میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر لوں گی۔ وہ تو آپ اب بھی ہیں میڈم، شبان نے کہا۔ نہیں، یہاں میں خاص تمہاری میزبان نہیں تھی، چنانچہ مجھے اجازت دو کہ میں روانگی کا بندوبست کر لوں۔ یوں بھی اپنے گھر کا تصور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور تم لوگوں کی اس اجازت کے بعد میرا دل اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے مچلنے لگا ہے۔ میڈم یائیکو نے یہ تیاریاں کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف نہیں کیا۔ فوجو یاؤ سے تو مسلسل رابطہ رہتا ہی تھا، چنانچہ انہیں اطلاع دے دی گئی کہ یہ لوگ قصبہ ہٹویا روانہ ہو رہے ہیں۔ مسٹر فوجو یاؤ نے فون پر کہا، آپ لوگ ہٹویا جا رہے ہیں، کیا میں اپنے محافظوں کو آپ کے ساتھ وہاں روانہ کر دوں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی کو یہ اندازہ نہ ہونے دیں گے کہ ہم ٹوکیو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو کسی اور شے کی ضرورت تو نہیں ہے مس دردانہ؟ نہیں، قطعی نہیں، میرا خیال ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یائیکو نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ انہیں بذریعہ ٹرین ایک سفر کرنا تھا۔ ہوٹل امپیریل سٹی رات کو اس وقت چھوڑا گیا تھا جب عام طور سے مسافر روانہ نہیں ہوتے تھے۔ میڈم نے جو تیاریاں کی تھیں وہ بھی بہت محتاط تھیں، چنانچہ یہاں سے انہیں بذریعہ گاڑی سفر کرنا پڑا جو صبح 4:45 بجے تک جاری رہا اور ایک اور چھوٹے سے شہر میں پہنچ گئے جہاں سے وہ ٹرین پر سوار ہو کر ہٹویا کی جانب روانہ ہونے والے تھے۔ دردانہ نے میڈم یائیکو کے اس اقدام کو بے حد پسند کیا اور کہا، آپ تو واقعی اس سلسلے میں بہت ذہین نکلی میڈم۔ آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اب میں آپ کی میزبان بن گئی ہوں، اس لیے مجھ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ کو ہر خطرے اور ہر تشویش سے دور رکھوں۔ ٹرین بے حد خوبصورت تھی اور اسے ایک انوکھا طریقہ کار سفر قرار دیا گیا تھا۔ خاص طور سے دردانہ کو یہ سفر بہت پسند آیا تھا۔ شبان کے لیے چونکہ ٹرین کا سفر بہت زیادہ جانا پہچانا نہیں تھا، اس لیے وہ صحیح صورتحال نہ سمجھ سکا۔ ٹرین کی رفتار بھی بے حد تیز تھی اور وہ طویل ترین فاصلے مختصر کرتی ہوئی
بالآخر اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے انہیں قصبہ ہٹویا کا سفر کرنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر معمول کے مطابق رونق تھی اور جاپانی لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ کچھ غیر ملکی سیاح بھی تھے جو جاپان کے مختلف گوشوں میں گھومتے پھر رہے تھے۔ یہاں سے میڈم نے بذریعہ کار سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور شاید اس سلسلے میں اپنے قصبے میں کسی کو اطلاع بھی دی تھی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ایک معمر عورت، ایک بوڑھا شخص اور ایک نوجوان آدمی نے ان تینوں کا استقبال کیا، اور معمر عورت نے آگے بڑھ کر پہلے میڈم یائیکو کی پیشانی چومی، پھر ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ یہی سب کچھ معمر مرد نے کیا تھا۔ جوان آدمی شاید کوئی ڈرائیور وغیرہ تھا۔ میڈم نے ان دونوں کا تعارف اپنے انتہائی قریبی عزیزوں کی حیثیت سے کرایا اور خوبصورت کار ان سب کو لے کر چل پڑی۔ راستے بہت دلکش تھے اور سفر بہت زیادہ طویل نہیں تھا۔ سرسبز و شاداب ڈھلان، اطراف میں بہت سی خوبصورت چیزیں، اور اس طرح سے یہ مختصر سا سفر ایک انتہائی حسین قصبے پر ختم ہوا۔ یہی ہٹویا تھا۔ قصبے کے خاص طرز کے بنے ہوئے لکڑی کے ایک بہت بڑے مکان میں ان لوگوں کو لے جایا گیا، جہاں بہت سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے۔ میڈم یائیکو نے ان سب سے شبان اور دردانہ کا تعارف کرایا۔ پھر جب شبان نے ان سے جاپانی زبان میں گفتگو کی تو وہ سب انتہائی خوش ہو گئے تھے۔ ایک غیر ملکی کو اپنی زبان بولتے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہی انہیں حاصل ہوئی تھی، اور اس طرح شبان ان کا منظور نظر بن گیا تھا۔ ان دونوں کے قیام کے لیے اسی مکان میں ایک خوبصورت کمرے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں تک آتے ہوئے جو اطراف کے مناظر نظر آئے تھے وہ اتنے مسحور کن تھے کہ شبان بہت زیادہ مسرور ہو گیا تھا۔ اس نے دردانہ سے کہا، بلا شبہ آنٹی، یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دردانہ نے جواب دیا۔ پھر ان کی ضیافت کا خصوصی بندوبست ہوا۔ میڈم یائیکو چونکہ ان کے ملک میں رہ کر آئی تھی اور جانتی تھی کہ ان کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، چنانچہ اس نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ان تمام ضروری اشیاء کا بندوبست کیا جو ان کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں۔ بہرطور ہٹویا کے اس خوبصورت مکان کا قیام شبان کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری۔ یہاں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے قیام کیا گیا تھا۔ دوسرے دن سے میڈم یائیکو نے انہیں ہٹویا کی سیر کرانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ انہیں اپنے اس فارم میں لے گئی جہاں شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے۔ یوں تو اس پورے قصبے کے ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتوں کا قیام تھا، اور یہاں ہر شخص یعنی عورتیں اور بچے تک کام میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی مشینوں پر سوئیاں، بال پینز اور اس قسم کی بے شمار اشیاء بنائی جاتی تھیں۔ ننھے ننھے سے بچے تک اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ بظاہر یہ اشیاء بے وقت تھیں، لیکن ان کے بارے میں میڈم یائیکو نے بتایا کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر روزی حاصل کرنے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص خوشحال ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ اپنا ایک مقام ہے۔ شہتوت کے درختوں کا فارم انتہائی وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا، اور یہاں ریشم تیار کرنے کا ایک خوبصورت کارخانہ لگا ہوا تھا۔ شہتوت کی میٹھی میٹھی خوشبو چاروں طرف ہوا میں شامل تھی، اور فضائیں اس خوشبو سے بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھیں۔ اس پرسحر منظر کو دیکھ کر شبان نے پرمسرت لہجے میں کہا، واہ آنٹی، در حقیقت زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک حسین ترین جگہ ہے، اور پھر یہاں سے ساحل کا نظارہ کس قدر خوبصورت ہے۔ شہتوت کا یہ فارم اس رہائش گاہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا جہاں ان لوگوں کا قیام تھا۔ یہاں میڈم یائیکو نے اپنی وہ تمام چیزیں دکھائیں جس سے ریشم حاصل ہوتا تھا۔ ریشم کی صنعت کا طریقہ کار دیکھ کر خود مس دردانہ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ یہ دن بہت ہی خوبصورت گزرا۔ دور سے ساحل کا نظارہ بے حد حسین لگ رہا تھا، اور دردانہ نے محسوس کیا تھا کہ سمندر کی لہروں کی آواز سنتے ہی شبان کے اندر ایک عجیب سی تر و تازگی دوڑ گئی ہے۔ رات کو دردانہ نے اس سلسلے میں شبان سے سوال بھی کر ڈالا، کیا سمندر کے قریب آ کر تمہاری طبیعت میں ایک بار پھر جولانی نہیں پیدا ہو گئی شبان؟
آنٹی میں آپ کو بہت پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ سمندر مجھ میں روح پھونکتا ہے۔ پانی سے مجھے اتنی قربت محسوس ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سوال میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ ویسے آنٹی، اس جگہ کو ہم حسین ترین کہہ سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں یہاں کچھ زیادہ وقت گزاروں۔ اسد شرازی صاحب کی طرف سے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس وہی تصور مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے، یعنی جو کوشش ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ کو اس بارے میں یقین دلانے میں ابھی تک ناکام رہا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ میرا نصب العین ہے آنٹی کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس نصب العین میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اپنے دفاع کا پورا پورا حق رکھتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دردانہ نے پرتشویش انداز میں گردن ہلائی اور بولی، اس کے باوجود میں تشویش زدہ رہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں آنٹی، لیکن آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ اتنا طویل وقت گزر چکا ہے۔ بہرطور میں تمہارے راستے بھی نہیں روکوں گی۔ تم اپنے طور پر جس طرح بھی چاہو سیر و سیاحت کرو۔ میں خود تمہارا خیال جس انداز میں رکھوں گی وہ میری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں جو لوگ ملے تھے وہ بہت پرمحبت اور مخلص لوگ تھے۔ ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھا جاتا تھا۔ میڈم یہاں صرف ان کی میزبان تھیں۔ میڈم کے عزیز و اقارب ان لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچا رہے تھے، اور اب یہاں آئے ہوئے انہیں کئی دن گزر چکے تھے۔ کوبے کی بندرگاہ کے آس پاس کے علاقے میڈم نے انہیں دکھائے تھے۔ وہ علاقہ بھی دکھایا تھا جہاں سمندر سے موتی نکالنے کا کام ہوتا تھا، اور شبان نے سب سے زیادہ دلچسپی اسی علاقے میں لی تھی۔ وہ غوطہ خوروں کا طریقہ کار دیکھتا رہا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے میڈم یائیکو سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ٹرالر سمندر میں دور تک نکل جاتے تھے، اور اس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی تھی۔ موتیوں کی صنعت یہاں کافی مقبول تھی، اور بے شمار افراد اس کے لیے کام کرتے تھے، جن میں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوا کرتے تھے۔ شبان کئی دن تک اس طرف کا نظارہ کرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے عجیب سے انداز میں دردانہ سے کہا، آنٹی، آپ کو موتیوں سے دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہاں یہ صنعت مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی سمندر کی گہرائیوں میں آپ کے لیے کچھ تلاش کروں۔ اوہو نہیں، مجھے سمندر کی گہرائیوں سے کچھ درکار نہیں ہے، لیکن تم اگر چاہو تو سمندر میں اتر سکتے ہو۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کئی بار تمہارے دل میں یہ امنگ جاگی ہے، لیکن تم نے اس سلسلے میں مجھ سے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی۔ میڈم یائی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، دراصل سمندر کے ساحل کی کچھ حدود مقرر ہیں، اور خاص طور سے یہ حصہ یہاں کے ایک بہت بڑے دولت مند مسٹر ٹویوڈا کا ہے، اور موتیوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں وہ۔ ان کے پاس سب سے زیادہ ملازمین اور ٹرالر ہیں جو سمندر میں موتی تلاش کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے صنعت کار بھی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق مسٹر ٹیوڈا سے ہی ہے۔ چنانچہ اس علاقے کو چھوڑنے کے بعد ساحل کے کسی اور علاقے پر یہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے شبان کو ہم اس سلسلے میں نہیں روک سکتے۔ ویسے بھی یہاں کئی تفریحی ساحل ہیں جہاں لوگ سمندر میں نہاتے اور اپنے مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک ایسے ساحل پر لے جا سکتی ہوں جو بے حد خوبصورت ہے۔ میڈم یائیکو انہیں اپنے بیان کردہ ساحل کی جانب لے گئیں۔ بلا شبہ ساحل حسین ترین تھا۔ یہاں خصوصی طور پر ریت میں گھاس اگائی گئی تھی، اور اتنی سرسبز و شاداب جس کا تصور ریت میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھولوں کے قطع لگائے گئے تھے۔ چاروں طرف خوشنما ماحول بکھرا ہوا تھا۔ تھوڑی سی بلندی تھی، اس کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتی تھی، لیکن ڈھلان بھی گھاس سے بری ہوئی تھی، اور ساحل کی لہریں اس گھاس کو سیراب کرنے آ جاتی تھیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نمک کے پانی نے گھاس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے لیے شاید کسی خاص کیمیکل کا سہارا لیا گیا تھا۔ سمندر جب جولانی پر ہوتا تو پانی اس ڈھلان پر چڑھ آتا تھا، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں، اور اسی بے مثال علاقے میں ساحل کے ڈھلانوں پر گشت کرتے ہوئے شبان کی ملاقات
تنویہ سے ہوئی۔ اس دن میڈم اور دردانہ شبان کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھیں۔ شبان سیر کرتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا۔ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار تنویہ نے ایک پھولوں کے کنج کے قریب اپنے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر گئی۔ وہاں اس نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کیا اور اس کے بعد پانی کی جانب رخ کر لیا۔ وہ ساحل پر چند لمحات کھڑی لہروں کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی پانی میں غائب ہو گئی۔ شبان دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس اس کے تیرنے کے انداز کو دیکھ کر شبان اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ کافی اچھی تیراک معلوم ہوتی تھی۔ شبان کا خود بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ پانی میں اتر جائے اور اس کے لیے وہ تیار ہو کر بھی آیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ لڑکی پانی میں داخل ہوئی تھی اس لیے اس نے اس کے پیچھے سمندر میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دیر تک وہ دور سے لڑکی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ جب وہ پانی سے باہر نکلی تو جگہ وہ تھی جہاں شبان نے اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ لڑکی نے دور سے شبان کو دیکھا اور ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی اس طرف دیکھنے لگی جہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ وہ چند لمحات ادھر ادھر دیکھتی رہی اور اس کے بعد پانی سے باہر نکل آئی۔ شبان اس کے سامنے ہی تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے اس سمت بڑھ گئی جہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ تب شبان اپنی جگہ سے اٹھا اور خود سمندر میں چلا گیا۔ وہ دیر تک تیرتا رہا۔ جب باہر نکلا تو لڑکی خصوصی طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر شبان کے قریب پہنچ گئی اور اس نے انگریزی میں کہا، ہیلو ہیلو۔ شبان نے پر اخلاق انداز میں کہا، تم بہت اچھا تیرتے ہو۔ لڑکی نے کہا، شکریہ، ویسے میں نے بھی تمہیں سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم بھی فن تیراکی میں ماہر معلوم ہوتی ہو۔ ہاں، میں بچپن سے سمندر سے کھیلتی رہی ہوں۔ سمندر کا کھیل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پانی میں تیرنا زندگی کی ضمانت ہے اور مجھے خوبصورت مچھلیوں پر رشک آتا ہے۔ اوہ، یہی سوچ میری ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شبان، اس نے جواب دیا، میرا نام تنویہ ہے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مگر تم جاپانی تو نہیں لگتے۔ ہاں، میں جاپانی نہیں ہوں۔ یورپ کے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں، ایشیا ہی کا باشندہ ہوں۔ کیا تم کچھ دیر میرے ساتھ پانی میں تیرنا پسند کرو گے؟ تنویہ نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ کیوں نہیں، میں پانی کی گہرائیوں میں بہت دور تک نکل جاتی ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میں زمانہ قدیم میں سمندر کی کوئی مچھلی تھی اور اب میں نے انسانی روح اختیار کر لی ہے۔ شاید میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شبان نے کہا، تو پھر آؤ ہم لوگ تھوڑی دیر تک سمندر کی گہرائیاں ناپتے ہیں۔ ویسے ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ تم سمندر میں جس قدر نیچے جا سکتے ہو جانا۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے اپنی انا کا سوال نہیں بنانا، کیونکہ میرے پھیپھڑوں میں خصوصی قوت ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں بغیر آکسیجن کے زیادہ دیر رہ سکتی ہوں۔ شبان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی اور وہ دونوں دوستوں کی مانند ساحل کی جانب بڑھ گئے، اور پھر گہرے پانیوں کی طرف تنویہ نے غوطہ لگایا اور سیدھی سمندر میں نیچے اترتی چلی گئی۔ شبان نے اپنی مہارت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ تنویہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں کافی نیچے تک چلے گئے اور تنویہ بغور شبان کا جائزہ لیتی رہی۔ بلا شبہ وہ بھی فن تیراکی میں ماہر تھی اور اس نے کچھ خصوصی مہارت حاصل کی تھی، لیکن وہ جو پانی کے جانوروں سے زیادہ پانی کا رسیا تھا، بھلا تنویہ کی مہارت کو کیا خاطر میں لاتا؟ تنویہ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ کئی بار اس نے شبان کو مختلف طریقوں سے اشارے کیے تھے کہ وہ اگر سطح پر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن شبان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر تنویہ ہی کی قوت برداشت ختم ہوئی اور وہ سطح کی جانب ابھرنے لگی۔ شبان اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ سطح پر پہنچ کر اس نے شبان کا چہرہ دیکھا اور حیرت زدہ لہجے میں بولی، ارے تم تو بالکل نارمل ہو۔ ہاں، کیوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میرا خیال تھا کہ تم بری طرح پانی میں تھک چکے ہوگے اور تمہارا سانس اکھڑ چکا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
تو پھر تم بھی میری ہی طرح حیرت انگیز ہو۔ شاید کیا اب تم دوبارہ پانی کی گہرائیوں میں جانا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں؟ مگر میں اس کی ہمت نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دیر اور پانی میں رہ سکتی ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ سمندر کی گہرائیوں میں اترنا ممکن نہیں ہے، جب کہ ہمارے پاس آکسیجن بھی نہ ہو۔ میں شاید پورا دن سمندر کے نیچے گزار سکتا ہوں۔ اوہ نہیں، مجھے تمہاری زندگی کی خواہش ہے، میں کبھی تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گی۔ شبان ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے نیچے چلتے ہیں، میں تمہیں فن تیراکی کے کچھ اور مظاہرے دکھاؤں گا۔ تنویا نے ایک لمحے کے لیے تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ضرور، کیونکہ مجھے تیرنے والے بہت پسند ہیں اور میرے پسندیدہ مشغلوں میں پانی میں تیرنا شامل ہے۔ شبان نے چونکہ اس سے کہا تھا کہ وہ پانی کے نیچے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اب اسے آزادی حاصل تھی، اور پانی میں نیچے پہنچنے کے بعد اس نے اپنی مہارت کا مظاہرہ شروع کر دیا، جو ناقابل یقین تھا۔ تنویا اسے دیکھتی رہی اور اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی۔ شبان نے تیز رفتار مچھلی کی مانند تیرنا شروع کر دیا، اور وہ دونوں ہاتھ سیدھے کیے ہوئے کسی راکٹ کی مانند سمندر کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ ایک ناممکن عمل تھا، کیونکہ پانی کو کاٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں کی جنبش ضروری تھی، اور اس طرح گہرائیوں میں اتر جانا ایک ناقابل یقین سی بات تھی، سوائے ان وزنی پتھروں کے جو اوپر سے اپنے وزن کے ساتھ پانی کی گہرائیاں کاٹتے نیچے چلے جاتے ہوں۔ پھر جب شبان اوپر آیا تو تنویا نے اسے اوپر چلنے کا اشارہ کیا، اور شبان نے اس کی بات سے انکار نہ کیا۔ وہ سطح پر آئی تو اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب میں ساحل پر جانا چاہتی ہوں۔ شبان نے گردن ہلائی اور دونوں تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آ گئے۔ تنویا ساحل کی ریت پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس پر حیرت کا حملہ بھی ہوا تھا، اور پھر پانی میں اتنی گہرائیوں میں اترتے ہوئے وہ تھک بھی گئی تھی۔ شبان نے اسے دیکھا، اور نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی کافی بھلی لگی۔ وہ دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تنویا پانی میں تیرنے والے جسم کی مالک تھی، اور ایسے جسم اپنی ساخت میں بے مثال ہوتے ہیں، لیکن شبان کو اس سے زیادہ اس کی دلکشی پسند تھی۔ پھر جب تنویا کی سانس بحال ہو گئی تو اس نے متحیرانہ لہجے میں کہا، ناممکن، ناممکن، یقین کرو تم مجھے پانی ہی کی کوئی مخلوق معلوم ہو رہے ہو، اور سب سے زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ تمہارے اندر تھکن کے آثار نہیں ہیں۔ میں نے تم سے غلط نہیں کہا تھا۔ اگر کوئی اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں پانی میں پورا دن گزار دوں تو شاید مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تب تو پھر میں تمہیں اپنا گہرا دوست بنانے پر مجبور ہوں۔ میرے باپ کا نام ٹیوڈا ہے، اور یہاں سمندری صنعت میں سب سے بڑے آدمی کہلاتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر دعوت دیتی ہوں۔ میں تمہیں اپنے باپ سے ملاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کروں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ ابھی اسی وقت؟ ہاں، اگر کوئی حرج نہ ہو۔ نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ میں یہاں میڈم یائیکو کے مکان پر ٹھہرا ہوا ہوں، جن کے والد کا شہتوت کا فارم ہے۔ ہاں، میں مسٹر شونی گاؤ کو جانتی ہوں، تنویا نے کہا، پھر بولی، تو تم میرے ساتھ اس وقت نہیں چل سکتے؟ لیکن کیا تم میری دعوت قبول کرتے ہو؟ اگر کل تم میرے گھر آ سکو تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں یہاں آزاد ہوں اور سیر و سیاحت کے لیے ہی آیا ہوں۔ تم سے دوستی مجھے پسند ہے، تم جس وقت کہو میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ تم رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ کل شام کو 7 بجے میں اپنے گھر پر تمہارا انتظار کروں گی، بلکہ اگر تم چاہو تو میں اپنا ڈرائیور تمہارے پاس بھیج دوں، وہ تمہیں میرے گھر لے آئے گا۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا، شبان نے جواب دیا۔ اچھا، تو اب میں واپسی کی تیاریاں کرتی ہوں۔ اکثر میں یہاں ساحل پر آ نکلتی ہوں، اب تو جب تک تم یہاں ہو ملاقات رہا کرے گی، تنویا نے کہا، اور شبان نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ شبان کو اس ملاقات سے مسرت ہوئی تھی۔
واپس آ کر اس نے یائیکو اور دردانہ کو اس ملاقات کے بارے میں بتایا اور کہا، وہ لڑکی بہت اچھا تیرتی ہے اور اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتیں۔ کیا وہ مسٹر ٹیوڈا کی بیٹی تنویا ہے؟ میڈم یائیکو نے پوچھا۔ ہاں، یہی اس کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تنویا کی تیراکی کے قصے مشہور ہیں۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ شبان نے دردانہ کو بتایا کہ کل وہ تنویا سے رات کے کھانے پر جانے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، ویسے بھی وہ لوگ صاف ستھرے ہیں، جیسا کہ یائیکو نے بتایا۔ بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن کے مشاغل کوئی خاص نہیں تھے۔ شبان کے ذہن میں تنویا کا خیال ضرور تھا، لیکن بس ایک خیال کی حد تک۔ البتہ شام کو اس نے تنویا کے گھر جانے کی تیاریاں کی تھیں۔ شبان خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ مسٹر ٹیوڈا کا ڈرائیور شبان کو لینے آیا ہے۔ شبان باہر نکل گیا اور ڈرائیور نے گردن خم کر کے کہا، مس تنویا آپ کو بلاتی ہیں، مجھے اس کے لیے بھیجا ہے۔ ڈرائیور کی انگریزی بہت ٹوٹی پھوٹی اور عجیب سی تھی۔ شبان دردانہ وغیرہ سے اجازت لے کر آیا تھا، چنانچہ ڈرائیور کے ساتھ ایک خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کار کا سفر بہت زیادہ طویل نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت مکان کے سامنے وہ رک گئی اور دروازے پر تنویا ایک خوبصورت لباس میں ملبوس گڑیا نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود خواتین نے بھی پر اشتیاق نگاہوں سے شبان کو دیکھا۔ تنویا نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، یہ میرے اہل خاندان ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ انگریزی نہیں جانتے، اس لیے یہ تم سے زیادہ گفتگو نہ کر سکیں گے، تاہم میں تمہیں ان سے ملائے دیتی ہوں۔ اس نے سب کا تعارف کرایا۔ ملنے والوں میں اس کی ماں بھی شامل تھی اور اس کی دو بڑی بہنیں بھی۔ پھر وہ اسے اندر لے گئی اور ایک خوبصورت کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ کمرہ جاپانی طرز آرائش سے آراستہ تھا اور بالکل خوبصورت کھلونے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ شبان نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا ذوق بہت شاندار ہے، بالکل تمہاری طرح۔ خوب، گویا تم مجھے ان الفاظ میں شاندار کہہ رہے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم خوبصورت بھی ہو اور پرذوق بھی۔ مجھے ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دوہری صفات کے مالک ہوں، مگر تم ایک اور صنعت بھی رکھتی ہو، یعنی سمندر میں بہترین تیرنے والی۔ سچ جانو شبان، تو زندگی میں پہلی بار کسی اور شخص سے متاثر ہوئی ہوں جو سمندر میں مجھ سے اچھا تیرنا جانتا ہے۔ شبان مسکرا دیا اور پھر اس نے کہا، مسٹر ٹیوڈا سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ڈیڈی ٹرالر لے کر سمندر میں گئے ہیں اور کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں، ان سے تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ باقی لوگوں سے تم مل چکے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ گھر بے شک چھوٹا سا ہے، لیکن ہم نے اسے سمندری چیزوں سے آراستہ کیا ہے۔ شبان اس کے ساتھ گھر کے مختلف گوشے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ حسین ترین مکان تھا اور اس کی سجاوٹ بے حد پسند آئی تھی اسے۔ سمندر کے نوادرات اس کے گھر میں جا بجا موجود تھے۔ خود اس کی خوابگاہ میں بہت سی سمندری چیزیں موجود تھیں، لیکن ایک تصویر کو دیکھ کر اس کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ رنگوں کا کمال دکھایا گیا تھا اس تصویر میں۔ ایک موتی نظر آ رہا تھا جو سمندری گھاس کے اوپر رکھا ہوا تھا اور پانی کے نیچے محسوس ہوتا تھا۔ پانی کا تاثر انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا تھا۔ شبان کی نگاہیں اس تصویر پر جم گئیں۔ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور اس نے گہری سانس لے کر کہا، یہ بہت خوبصورت تصویر ہے، نہ صرف خوبصورت بلکہ روایتی بھی۔ تنویا نے جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا اس کے ساتھ کوئی روایت بھی منسوب ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے اگر تم ملنا چاہو تو میں تمہیں اپنے دادا سے بھی ملاؤں، تم ان سے مل کر یقینی طور پر خوش ہوگے۔ میرے دادا مسٹر لیو فیوجی الگ تھلگ رہنے والے انسان ہیں اور بہت کم لوگوں سے ان کی دوستی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، صرف ایک میں ہوں جسے وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میں ہی ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن افسوس وہ انگریزی نہیں جانتے، اس لیے تمہیں ان سے ملنے میں الجھن ہوگی۔
اس تصویر سے ان کا کیا تعلق ہے؟ شبان نے سوال کیا۔ او ہاں، میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی کہ یہ تصویر میرے دادا کی بنائی ہوئی ہے، تنویہ نے کہا، اور شبان تحسین آمیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تصویر میں مصوری کا کمال چھپا ہوا ہے، اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اسے تمہارے دادا نے بنایا ہے۔ لیکن ایک بنائی ہوئی تصویر سے کیا روایت وابستہ ہے؟ شبان نے پوچھا، اور تنویہ مسکرا کر گردن ہلانے لگی۔ پھر بولی، روایت یہ ہے کہ میرے دادا اس موتی کو ایک حقیقت بتاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ موتی ہمارے ہی علاقے میں سمندر میں پوشیدہ ہے۔ دادا کا کہنا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں جب وہ سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنے کا کام کرتے تھے، ایک روز انہوں نے سمندر کی تہہ میں اس موتی کو دیکھا، اور اسے حاصل کرنے کی خواہش ان کے دل میں بیدار ہو گئی۔ لیکن ابھی وہ اس موتی کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آکٹوپس نے سمندر میں نمودار ہو کر اس موتی کو اپنے جسم کے نیچے چھپا لیا۔ دادا نے اس آکٹوپس سے جنگ کی، لیکن پھر انہیں واپس آنا پڑا، کیونکہ آکٹوپس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ البتہ دوسرے دن وہ پوری طرح مسلح ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے اور اس جگہ موتی تلاش کیا، لیکن وہ انہیں وہاں نہ ملا، اور نہ ہی وہ آکٹوپس۔ اس کے بعد دادا تقریباً 20 سال تک مسلسل اس موتی کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن وہ انہیں دستیاب نہ ہو سکا۔ مصوری میرے دادا کا بچپن کا شوق تھا، اور یہ تصویریں سمندری زندگی پر مشتمل تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یادداشت کی بنا پر اس موتی کی یہ تصویر بنائی، اور اس کے بعد بے شمار لوگوں سے ان کا رابطہ رہا، اور انہوں نے انہیں موتی کی تلاش پر مامور کیا، لیکن پھر کوئی غوطہ خور یہ موتی نہ تلاش کر سکا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں خود بھی بارہا اس موتی کی تلاش میں سمندر میں اتر چکی ہوں، لیکن مجھے بھی یہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دادا کو غلط فہمی ہوئی ہے، اتنا حسین موتی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن مجھے اپنے دادا پر یقین ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ شبان نے انتہائی دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تب تو میں تمہارے دادا سے ضرور ملوں گا۔ رات کے کھانے کے بعد میں تمہاری ان سے ملاقات کراؤں گی۔ ان کے پاس سمندر سے متعلق نایاب تصاویر موجود ہیں۔ یہ ساری تصویریں انہوں نے خود بنائی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب حقیقتیں ہیں جن کا تعلق سمندر سے ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ حقیقتیں مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ شبان نے مسٹر لیو فیوجی کے بارے میں بہت سی باتیں کیں، اور تنویہ اسے دوسری چیزیں دکھاتی رہیں، یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ شبان کا یہ وقت بہت ہی عمدہ گزرا تھا، اور تنویہ کے لیے اس کے دل میں کافی گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی گفتگو کرنے کا انداز، اس کی خوبصورت شخصیت، ان سب چیزوں نے شبان کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ دوسری جانب خود وہ بھی اس کیفیت کا شکار تھی۔ اسے بارہا یہ محسوس ہوا تھا کہ جس نوجوان سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ بے مثال شخصیت کا مالک ہے۔ رات کا کھانا بڑا پرتکلف تھا، اور اس میں بے شمار اشیاء فراہم کی گئی تھیں۔ تنویہ کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے کئی افراد تھے، اور وہ سب کے سب شبان سے بہت پرمحبت انداز میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ پھر رات کے کھانے سے فراغت حاصل ہو گئی، اور تنویہ نے اپنی ماں سے کہا، میں مسٹر شبان کو دادا ابو سے ملانا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں کے چہرے پر خشک سے تاثرات پیدا ہو گئے، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ کیا حرج ہے، لیکن انہیں بھلا ان سے مل کر کیا لطف آئے گا؟ تاہم اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو جیسا تم مناسب سمجھو۔ شبان نے اس کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس سے سوال کیا، مگر تمہارے دادا کیا اس مکان میں نہیں رہتے؟ نہیں، اسی مکان میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رہائش گاہ الگ تھلگ بنا رکھی ہے، اور وہ زمین دوز ہے۔ واہ، یہ کیوں؟ بس میں نے کہا کہ دادا کے اپنے مشاغل ہیں، اور چونکہ وہ نوجوانی کی عمر میں موتیوں کے حصول سے کافی دولت کما چکے ہیں، اور انہوں نے اس دولت کو اپنے ہی تصرف میں رکھا ہے، اس لیے وہ کسی کے محتاج نہیں۔ شبان اس انوکھے شخص کے بارے میں اتنی ساری باتیں سن کر انہیں دیکھنے کا شائق ہو گیا تھا۔
وہ اسے لیے ہوئے مکان کے ایک آخری گوشے میں پہنچی جو اس سے پہلے شبان نے نہیں دیکھا تھا۔ اس الگ تھلگ حصے میں ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد اس نے سامنے کی جانب رخ کیا جہاں ایک چکور دروازہ نظر آ رہا تھا اور اس دروازے کی دوسری جانب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے دوسری طرف 6 سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھیں اور ایک وسیع و عریض ہال نما کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ جا بجا فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بے شمار نادر اشیاء آویزاں تھیں اور اس حال نما کمرے کے ایک گوشے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے شاید قدموں کی آہٹ پر چونک کر سامنے دیکھا اور اس کے بعد اس کی نگاہیں ان دونوں کا جائزہ لینے لگیں۔ یہ دراز قامت کا معمر شخص تھا لیکن بہترین صحت کا مالک۔ اس کی پتلی سی نوکدار داڑھی تھوڑی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی شانوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ بھویں تک سفید تھیں لیکن ان کے باوجود وہ چاق و چوبند نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کا جائزہ لیتا رہا۔ خاص طور سے اس نے شبان کو دیکھا تھا اور اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ تنویہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے کہا، یہ بری بات ہے کہ دادا جان کہ کسی معزز مہمان کی آمد پر آپ نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ یہ الفاظ اس نے جاپانی زبان میں ادا کیے تھے۔ بوڑھے کے چہرے میں تبدیلیاں ہوئیں اور اس نے کرسی کھسکا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ تم پہلی بار اپنے کسی مہمان کو میرے پاس لائی ہو اور وہ یہاں تک آنے پر آمادہ ہو گیا۔ تاہم میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بوڑھے نے جاپانی زبان میں کہا اور جھک کر معمول کے مطابق شبان کا استقبال کیا، جس کے جواب میں شبان نے کہا، معزز مسٹر فیوجی، مجھے خوشی ہے کہ مس تنویہ نے مجھے آپ جیسے معزز شخص سے ملایا۔ آپ سے مل کر میں مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ شبان کے منہ سے جاپانی زبان سن کر بوڑھے کی تو جو کیفیت ہوئی سو ہوئی، لیکن تنویہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بوڑھے لیو فیوجی نے مسرور لہجے میں کہا، اے شخص، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی اجنبی کی زبان سے اپنی زبان سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بہت سے لوگ لگا چکے ہوں گے، لیکن تیرا لہجہ حیرت انگیز طور پر بہت شاندار ہے۔ میں واقعی تجھ سے مل کر مسرور ہوا۔ تنویہ نے کہا، تم جاپانی زبان جانتے ہو شبان؟ کیوں نہیں تنویہ، آپ کی زبان مجھے بہت پسند ہے۔ کمال ہے، مگر اس سے پہلے تم نے مجھ سے کبھی جاپانی زبان میں گفتگو نہیں کی۔ اس سے پہلے تم مجھ سے انگریزی زبان میں گفتگو کرتی رہی ہو۔ وہ صرف اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تم میری زبان نہیں جانتے ہوگے۔ بہتر ہے کہ اس کے بعد ہماری تمام گفتگو جاپانی زبان ہی میں ہو، اور اس سے مجھے جس قدر خوشی ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ ہمیں معزز لیو فیوجی سے گفتگو کرنا ہے، مگر مجھے اگر اس کی اجازت دو تو میں ان سے بات چیت کروں۔ ظاہر ہے میں تمہیں دادا جان سے ملانے لائی ہوں، اس نے کہا۔ ادھر بوڑھا فیوجی شبان میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، جس کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا تھا۔ اس نے بہت ہی محبت سے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی اور پھر کہا تھا، میں عمر کی اس منزل سے گزر چکا ہوں جب مجھے دوستوں کی قربت سے خوشی ہوتی تھی۔ میری پوتی تنویہ میری پسندیدہ شخصیت ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے ایک اور پسندیدہ شخصیت سے میرا تعارف کرایا۔ میں تمہاری آمد سے بہت خوش ہوں نوجوان۔ شکریہ معزز لیو، میں دراصل آپ کی بنائی ہوئی تصویر دیکھ کر آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور پھر انہوں نے مجھے آپ کی انوکھی کہانیاں سنائی ہیں۔ ہاں، جوانی کی یادیں اگر نقوش اختیار کر جائیں تو پھر انسان کے پاس اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ میرا اپنا خزانہ میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ یادوں کی شکل میں میرے دماغ میں محفوظ ہے اور اس کے تھوڑے سے حصے کو رنگ اور برش کی مدد سے کاغذوں پر منتقل کر لیا ہے۔ اپنے اس خزانے کو دیکھ کر اپنے آپ کو زندہ محسوس کر لیتا ہوں۔ یہ موتی جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو در حقیقت سمندر کی گہرائیوں میں آج تک موجود ہے، لیکن میرے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے
کہ میں سمندر کی گہرائیوں کو اس طرح چھان سکوں جس طرح ایک نوجوان انسان چھان سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا تصور چھوڑ دیا ہے۔ ابتدا میں چند لوگوں نے اس کے حصول کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم بیرونی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، سمندر کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں دوڑنے پھرنے والی آبدوزیں اور اس کی سطح پر چلنے والے جہاز بھلا سمندر سے کیا واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ موتی کی یہ تصویر بھی میں شاید اپنے نگار خانے میں پوشیدہ رکھتا، لیکن میری پسندیدہ لڑکی تنویا نے یہ تصویر مجھ سے مانگ لی اور میں نے اسے دے دی۔ تو کیا آپ نے اور بھی کچھ ایسی تصاویر بنائی ہیں جن کا تعلق سمندر کی گہرائیوں سے ہے؟ ہاں میرے دوست، میں نے وہ سرمایہ، جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ تصویروں کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے، اپنے پاس بڑی احتیاط سے رکھا ہے۔ تنویا کہنے لگی، شبان تم نے اس موتی کی تصویر دیکھی ہے؟ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں اس موتی کی مالک بن جاؤں، اور اس کے لیے میرے باپ نے بے پناہ کوششیں کی ہیں، ہر چند کہ وہ اپنے طور پر میرے دادا سے متفق نہیں ہیں اور اس موتی کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔ کیوڈا بیوقوف ہے، بوڑھے لیو نے کہا۔ اگر وہ مجھ سے متفق نہیں ہے تو پھر اس نے اتنی بڑی مہم کیوں سر انجام دی تھی سمندر کی گہرائیوں میں؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ نوجوان تم بتاؤ، تمہارا دلچسپ مشغلہ کیا ہے؟ اس نے شبان کو مخاطب کر کے کہا۔ مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتا چکی ہوں دادا جان، شبان یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں اور مسٹر شونی گاؤ کے ہاں قیام پذیر ہیں، لیکن میں نے انہیں سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ فن تیراکی میں بے مثال ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی جسم کو جو غذا مہیا کرتا ہے وہ زمین کے اوپر کسی اور شے میں موجود نہیں ہے۔ سمندر میں تیرنے والے لمبی عمریں پاتے ہیں اور انہیں کوئی بیماری مشکل ہی سے چھو پاتی ہے۔ چنانچہ نوجوان، اپنا یہ مشغلہ عمر کی جس منزل تک ممکن ہو جاری رکھنا، یہ میری نصیحت ہے۔ میں اس موتی کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتا ہوں معزز فیوجی۔ پانی مد و جزر سے کہیں دور لے گیا ہو، لیکن اس کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ کیا مجھے وہ تصویریں دیکھنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے؟ شبان نے کہا، اور اس کے اس سوال پر تنویا کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے بوڑھے لیو فیوجی کی طرف دیکھا اور پھر شبان کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، لیو فیوجی خود ہی بول پڑا۔ ہاں، میں تمہیں اپنا نگار خانہ ضرور دکھاؤں گا۔ تنویا کے حلق سے ایک ہنسی سی نکل گئی تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی، جب تم نے دادا جان سے یہ فرمائش کی تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی شبان، کیونکہ دادا جان نگار خانے تک شاید کبھی کسی کو لے جانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر دادا جان نے میری بھی عزت رکھ لی اور تمہاری بھی۔ بے شک تمہیں اس کی سعادت حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ تنویا، نوجوان کو میری طرف سے کچھ پلاؤ۔ تنویا نے گردن خم کی اور ایک جانب بڑھ گئی۔ پھر ایک بہت ہی چھوٹے سے چائے کے برتن سے اس نے ننھی ننھی پیالیوں میں خاص قسم کا قہوہ انڈیلا اور اس کی 3 پیالیاں بنا کر ایک شبان کو پیش کر دی، دوسری لیو فیوجی کو اور تیسری خود لے کر بیٹھ گئی۔ شبان گہرے سبز رنگ کے انوکھے مشروب کو دیکھ رہا تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ لیو فیوجی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی ایک سمندری گھاس ہی کا تحفہ ہے۔ میں صبح کو تھوڑی سی گھاس سے یہ قہوہ بناتا ہوں اور یہ میرے لیے دن بھر کارآمد رہتا ہے۔ اسے تم شربت حیات کہہ سکتے ہو۔ جسم کے لیے ایک ایسی قوت بخش چیز ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے شبان نے اپنے وجود میں ایک عجیب سا سرور محسوس کیا اور اسے یہ قہوہ بہت پسند آیا۔ بہرطور اس سے فارغ ہونے کے بعد لیو فیوجی نے کہا، آؤ اب میں تمہیں اپنے نگار خانے میں لے چلوں جہاں میری سمندری دنیا بسی ہوئی ہے۔ یہ نگار خانہ بھی اس زمین دوز تہ خانے کے ایک حصے میں تھا جس میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب چھوٹی چھوٹی تصاویر دیواروں پر آویزاں تھیں
اور بلا شبہ انہیں دنیا کی نایاب تصاویر کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ سب سمندر کی گہرائیوں سے متعلق تھیں۔ پہاڑ، گھاس، سمندری جانور جن کی شکلیں باہر کی دنیا میں موجود نہیں تھیں، ناقابل یقین چٹانیں اور ایسے ہی دوسرے بے شمار نقش اس نگار خانے میں موجود تھے۔ ایک عجیب و غریب شے کو دیکھ کر شبان کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ لہلہاتی ہوئی سبز گھاس تھی جس میں ایک انسانی چہرہ چھپا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک اتنا حسین چہرہ جس کا تصور انسانی آنکھ کے لیے ممکن نہ ہو۔ وہ ایک لڑکی کا چہرہ تھا جس کے بال گہرے، گھنے اور سیاہ تھے، آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ جلتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس طرح اس کے نازک اور سبک نقوش جو دل پر اس طرح اثر انداز ہوتے تھے کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھے، وہ اس آبی گھاس میں چھپی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیو فیوجی نے شبان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نوجوانی کی اس عمر میں اس چہرے کا اتنا ہی متاثر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آبی مخلوق ہے۔ میں سمجھا نہیں، معزز لیو فیوجی، شبان نے حیرانی سے کہا تو تنویا بولی، دادا جان کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی انہیں ایک بار ایسے ہی انداز میں سمندری گھاس میں چھپی ہوئی نظر آئی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک دم غائب ہو کر لکیر کی مانند تیرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ پھر اس کا کوئی نشان دادا جان کو دوبارہ نہیں ملا، لیکن غوطہ خوری کے لباس کے بغیر یہ اس آبی گھاس میں موجود تھی۔ شبان نے کہا، ہاں، دادا جان دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خشکی کی دنیا سے نہیں تھا، بلکہ یہ سمندر ہی کی کوئی مخلوق تھی۔ شبان دیر تک اس تصویر کی جانب متوجہ رہا۔ بلا شبہ سمندر کی گہرائیوں کی حسین ترین نقشہ کشی کی گئی تھی۔ اس نے مسٹر لیو فیوجی کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سمندر کے مناظر کو ذہن میں محفوظ رکھنا اور انہیں کاغذ پر منتقل کر دینا آپ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ نایاب تصاویر ایک قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ تمہیں پسند آئیں؟ ہاں، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، آؤ، تمہارا بے حد شکریہ۔ لیو فیوجی اسے لے کر باہر آ گیا، اور پھر اس نے کہا، یہاں ہٹویا میں کتنے دن قیام ہے تمہارا؟ بہت زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ تنویا کہنے لگی، دادا جان، میں انہیں طویل عرصے تک روکنا چاہوں گی اور اس سلسلے میں کامیاب ہوں گی۔ اس کی شریر نگاہیں شبان کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور وہ ایک عجیب وارفتگی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ شبان کی نگاہیں دوسری طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں معزز لیو فیوجی، تو میں سمندر کی گہرائیوں میں یہ موتی تلاش کروں؟ لیو فیوجی کے بولنے سے پہلے ہی تنویا بول پڑی، اور جب تم اسے تلاش کر لو تو مجھے تحفتاً دے دینا۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی ہستی تمہارے لیے ایسی ہو سکتی ہے جسے تم اس قیمتی موتی کا تحفہ پیش کرو گے؟ شبان ہلکی سی ہنسی ہنس پڑا تھا۔ بوڑھے لیو فیوجی نے کہا، مگر میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ سمندر کی گہرائیاں عام لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اس موتی کو اب ایک روایت ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے میں بہت سی انسانی زندگیوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ تاہم اس کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیو فیوجی کے پاس کافی وقت گزارنے کے بعد شبان نے وہاں سے اجازت لی، اور اس کے بعد تنویا کے ساتھ اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ مسٹر ٹیوڈا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ شبان نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں تنویا کہ آپ نے مجھے ایک بہترین انسان سے ملایا ہے۔ در حقیقت مسٹر لیو فیوجی بے حد شاندار آدمی ہیں۔ افسوس کہ انہیں ان کی شایان شان شہرت نہیں ملی، ورنہ سمندر کی گہرائیوں سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگی، پھر بولی، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ حیرت انگیز انسان تم ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے میرے دادا جان ملاقات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے حیرت انگیز طور پر ان کی توجہ تمہاری جانب مبذول دیکھی۔ بہر طور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے طور پر بھی بے مثال ہو، اور سچی بات یہ ہے کہ اب میں تمہارے بارے میں عجیب انداز سے سوچنے لگی ہوں۔
شبان نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا عجیب انداز کیا ہے۔ وہ شاید اس بات کا انتظار کرتی رہی تھی کہ شبان اس سے یہ سوال کرے گا، لیکن مایوس ہو کر اس نے کہا، اور جب تم واپس جانے کی بات کرتے ہو تو میرے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں شبان۔ کیا تنویہ؟ شبان نے کہا، جاپان میں تم زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ قیام کر سکتے ہو؟ میرا خیال ہے یہ وقت بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا، اور اگر میں تم سے یہ چاہوں کہ تم جاپان کو مستقل اپنی رہائش گاہ بنا لو تو یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اپنا ایک وطن ہے اور میں وہاں رہتا ہوں۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نے اداس لہجے میں کہا، اور شبان اسے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں مس تنویہ۔ میں میں شاید تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں خود بھی تمہیں اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت کم دوست بنائے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ میرے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم میرے وطن واپس جانے کے بعد اگر کبھی تمہارا دل مجھ سے ملنے کو چاہے تو تم میرے وطن آ سکتی ہو۔ میں تمہارا پرجوش استقبال کروں گا۔ نہیں شبان، یہ ایک مشکل کام ہے کہ اب میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ شبان نے ایک گہری سانس لے کر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، کیا اب میری واپسی مناسب نہیں ہے؟ پتہ نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ شبان، کل مجھ سے ملاقات کرو گے نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہاں تم میری واحد دوست ہو، شبان نے جواب دیا۔ تنویہ نے بحالت مجبوری اسے واپسی کی اجازت دی، اور پھر وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک چھوڑنے آئی، جہاں میڈم یائیکو اور دردانہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ تنویہ نے میڈم یائیکو سے کہا، میڈم آپ کا مہمان بہت دلکش ہے، بہت دلچسپ وقت گزرا میرا، لیکن آپ براہ کرم اسے مجھ سے ملنے کی مسلسل اجازت دے دیں۔ ایک معزز انسان کی معزز بیٹی سے شبان کی ملاقات پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یائیکو نے کہا۔ شبان، کل ساحل پر آؤ گے نا؟ تنویہ نے پھر کہا۔ ہاں، میری تم سے ملاقات ساحل پر ہوگی، شبان نے جواب دیا، اور تنویہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ شبان اپنے کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا تو میڈم یائیکو نے دردانہ سے کہا، مسٹر ٹیوڈا کی بیٹی شاید شبان سے متاثر ہو گئی ہے، یہ عمر ہی ایسی ہے، لیکن شبان کو کہیں اس سے محبت نہ ہو جائے۔ دردانہ نے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہی تو یائیکو نے کہا، تاہم ہمیں اس بات پر نگاہ رکھنی ہوگی، ٹیوڈا بہت با اثر انسان ہے، اور یقینی طور پر ایک معزز شخص بھی۔ وہ شاید اس بات کو پسند نہ کرے۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے بھی جلد ہی چلے جانا چاہیے میڈم۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر کچھ سوچنے لگی تھی۔